یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ خواہ اس کے مخاطب عوام ہو، خواہ اس کے مخاطب علماء ہو، خواہ اس کے مخاطب طلباء ہو، خواہ اس کے مخاطب تاجر برادری ہو، خواہ اس کے مخاطب حکمراں ہو، ہر ایک کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور مخاطب تمام ایمان والوں کو بنایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں اور بڑے پیار سے فرما رہے ہیں اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اور شیطان کے نقوش قدم کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، قرآن ہے میرا سیدھا راستہ۔ میرے اس قرآن کی تفسیر اور اس قرآن کی جیتی جاگتی تصویر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل، اور اس قرآن، اس حدیث، اس دین اسلام کے علاوہ دیگر راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ فتفرق بکم عن سبیلی، یہ سارے راستے تمہیں اس اصل راستے سے بھٹکا دیں گے، اس اصل راستے سے جدا کر دیں گے، اس اصل راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ چنانچہ تمام اس کے مخاطب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید صرف عوام کے لیے اترا تھا، علماء اور طلباء اس سے مبرہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تخصیص نہیں فرما رہے بلکہ عموم سے فرمایا، تعمیم فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ایمان والوں میں ہر شعبے سے متعلق رکھنے والا انسان اور مسلمان داخل ہے۔ لہٰذا یہ کہنا اور تعویلات کر دینا کہ اس سے فلاں مراد ہو سکتا ہے، فلاں مراد ہو سکتا ہے، یہ صرف اپنے دل کو تسلی دینا ہے۔ اس سے سب مراد ہے، تمام مسلمان مراد ہیں۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو وجود بخشا، ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اور ممدوح قرار دیا، اور ایک کی مذمت فرمائی اور اس کو ایک کو رد فرمایا اور اسے مذموم قرار دیا اور اس کی مذمت فرمائی۔ جس چیز کو ممدوح اور لائق تعریف، لائق اتباع قرار دیا وہ ہے سنت، اور یہ سنت صرف بات کا نام نہیں ہے، اقوال کا نام نہیں ہے، یا صرف اعمال کا نام نہیں ہے، اس سنت کی تشریح ہے۔ سنت کہتے ہیں ہوا ما جاء، حدیث جس کو کہتے ہیں ہوا ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قول وفعل وتقریر وصفت، وہ چیز ہے یہ سنت، وہ چیز ہے یہ حدیث جسے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تقریر ہے۔ تقریر سے یہاں خطابت مراد نہیں ہے، تقریر سے مراد محدثین کی اصطلاح میں وہ عمل یا وہ قول ہے جو کسی صحابی نے کہا ہو، کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی، کوئی عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، گویا اجازت عنایت فرمائی، تو اسے بھی حدیث کہا جائے گا۔ تو جہاں علیکم بسنتی ہے، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین ہے، تو وہاں خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔
اور جہاں خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے وہاں صحابہ کرام کی میں سے ہر ایک صحابی ہدایت کا نمونہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ کفار و مشرکین اگر اس طریقے سے ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم لائے تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، صحابہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے راہ حق پالو، ہدایت پالو گے۔ تو جہاں اللہ کے رسول کی سنت لازم وہاں خلفائے راشدین کی سنت لازم، اور خلفائے راشدین کی سنت جہاں لازم وہاں صحابہ کرام کا عمل ہمارے لائق اتباع ہے، ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے وہ رہبر ہیں۔ اور جہاں صحابہ کرام ہمارے لیے رہنما اور رہبر ہیں وہاں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق تابعین اور اتباع تابعین بھی ہمارے لیے رہبر و رہنما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، تم سب میں جتنے بھی زمانے ہیں ان سب میں سب سے بہتر زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور صحابہ کے زمانے کو بہترین قرار دیا، پھر تابعین، پھر اس کے بعد جو ان سے ملتے ہیں یعنی تبع تابعین۔ اب ہم اس تفصیل کے سن لینے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی سنت کے اندر کسی خارجی عمل کی آمیزش کو برداشت نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا، اور صحیح حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول مروی فرماتی ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کا کرنے والا مردود ہے۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ جن کی روایت کو امام ابو داود، امام ترمذی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ نے نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم دین میں نئی نئی باتوں سے اعمال کے ایجاد کرنے سے بچتے رہنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا عمل، ہر نئی بات بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہر گمراہی کا جائے قیام آگ ہے، دوزخ ہے۔ اب اس تفصیل کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس بدعت کی ہمارے محدثین نے، اکابر نے کیا تعریف کی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو حافظ الحدیث ہیں، جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ المحدثات بفتح الدال جمع المحدثہ، محدثات دال کے زبر کے ساتھ محدثہ کی جمع ہے، والمراد بها، اور اس سے مراد محدثہ سے ما احدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعہ، وہ چیز ہے اس سے مراد جو دین میں ایجاد کر لی جائے،
گڑھ لی جائے، بنا لی جائے اور اس کی اصل دین میں موجود نہ ہو۔ اس کو شریعت کے عرف میں، شریعت کی اصطلاح میں بدعت نام رکھا جاتا ہے اس کا۔ اب ہم اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ ہم مختلف مہینوں کے اندر، مختلف ایام کے اندر جو اعمال کر رہے ہیں، آیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ اللہ کا کوئی حکم ہے؟ اس کی کوئی اصل ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا کم از کم خلفائے راشدین کی زندگی میں یا اس سے کم صحابہ کی زندگی میں، دیگر صحابہ کی زندگی میں یا اس سے کم تابعین کی زندگی میں یا اس سے کم درجہ تبع تابعین کی زندگی میں ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو اللہ کے رسول نے چونکہ فرما دیا ہے کہ خیر القرون ہے یہ، میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین اور اتباع تابعین کا زمانہ، یہ بہترین زمانے ہیں، اس میں برائی کا وجود محال تو نہیں ہے لیکن ناممکن ضرور ہے۔ خیر کے زمانے اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، تو اگر ان کے اندر ہمیں ہمارے موجودہ زمانے کی محدثات، ایجادات، بدعات، خرافات، رسومات یہ ملتی ہیں تو فبہا ونعمت، تو پھر تو آپ بہت اچھا اس پر عمل کیجئے، اس کو اختیار کیجئے۔ لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر وہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں فہو رد، وہ مردود ہے، اور اللہ کی نگاہ میں فلن یقبل منہ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ ایسا شخص آخرت میں ٹوٹا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بدعت ایسا قبیح گناہ ہے کہ مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بدعت کی، جس شخص نے کوئی ایجاد کی، تو اس نے نعوذ باللہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو تو بتلایا ہی نہیں، تو بدعت کرنے والے اپنے عمل سے بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عمل نہیں کیا تھا۔ مثلا رجب کے 6 روزے نہیں رکھے تھے، ہم رکھ رہے ہیں، یہ ہے، بھول گئے تھے نعوذ باللہ بتانا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا، کونڈے نہیں کیے تھے، 27 رجب کی جو شب ہے، شب معراج کے نام سے جو خامخواہ موسوم ہے، اس میں رات کو جاگے نہیں تھے، اس میں جاگنا چاہیے۔ اس رات قبرستان نہیں گئے تھے، قبرستان جانا چاہیے۔ اس رات، اس صبح میں روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے دین، اور یہ صرف پیٹ پوجا کا ایک سلسلہ ہے، اپنی جہنم کو بھرنے کا ایک سلسلہ ہے، پیسے بٹورنے کا ایک سلسلہ ہے، مہذب انداز سے ڈکیتی کا ایک اسلوب ہے، جس کو معصوم عوام سمجھ نہیں رہے اور اس سیلاب میں بہہ چلے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے دین کا کام کر رہے ہیں۔ 6 روزے رکھ لو بھائی رجب کے، جہاں روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہفتے میں 2 روزے، پیر کا اور جمعرات کا، وہاں ہمیں وہ کھلتا ہے۔ لیکن جو اپنے بناوٹی اعمال ہیں، ایجادات ہیں، لغویات ہیں، فضولیات ہیں اور خرمستیوں کا ایک موقع ہے، اس کو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایام 20 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15۔ یوم عاشورہ کا روزہ 9ویں ملا کے یا 11ویں ملا کے ثابت، وہ ہمیں کھلتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کے 9 تک، ذی الحجہ کے روزے جن میں 9 کا افضل، 1 سال قبل 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف،
کس قدر بڑی فضیلت بیان کی اور فضائل بیان کی ان روزوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ہم نہیں رکھتے۔ اور جو بدعات لوگوں نے گڑھ لی ہیں، بنا لیے ہیں اعمال، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ، بلکہ یہ کہیے کہ گندگی پہ گندگی یہ، پخانے پہ پخانا یہ کہ رجب کا چاند دیکھ کر جو مبارکباد دے گا اس کے لیے جنت واجب۔ یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ رمضان جیسے مبارک مہینے جس کو اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر اپنے کلام مجید میں یاد کیا، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس مہینے کی مبارکباد کے دینے کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ اور رجب کے بارے میں گمراہ قائدین، گمراہ امراء، گمراہ طبقے کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، جو تم میں سے رجب کے چاند دیکھ کی مبارکباد دے گا کسی کو، جس نے پہلے مبارکباد دے دی اس پر جنت واجب۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، ابھی مبعوث ہوئے ہیں، اور جبریل امین نے آ کے وحی کی ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے اپنے صحابہ کو، ایک گندی شکل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بدعات کی گمراہی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ تم جاؤ، تمہارے لیے آسان کر دی جنت، نماز پڑھو نہ پڑھو، سنتوں کو اختیار کرو نہ کرو، شریعت کو اختیار کرو نہ کرو، بس رجب کی مبارکباد ہو، جنت واجب۔ بڑی آسان ہے جنت۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو اتنا آسان نہیں بنایا گیا، مشقتوں میں ڈھانپا گیا۔ سردیوں میں اٹھنا پڑے گا، فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، جائز خواہش پوری کرو گے تو نہانا پڑے گا، ناپاکی سے نہیں گھوم سکتے، حج کرو گے تو 2 چادریں پہننی پڑیں گی، خوشبو کا استعمال ترک کرنا پڑے گا، ازدواجی تعلقات کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے دواعی کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ مکار ہے، تکالیف کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے جنت کو، جتنی مشقت اٹھائیں گے اتنا ہی اجر ملے گا۔ مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صف کو سنت کے مطابق بنانا ہے، سووا صفوفکم ولا تختلفوا، صفوں کو درست کرو اور جدا جدا نہ ہو کہ اگلی صفیں ترک کر دی، ہوا کی خاطر، سائے کی خاطر ایک جانب کھڑے ہوتے چلے گئے۔ یہ مکارہ نہیں ہے، اپنے لیے سہولیات ہم نے ڈھونڈ لی، اچھے پڑھے لکھوں کو دیکھا گیا، سمجھداروں کو دیکھا گیا کہ وہ مسجد میں آ کے نماز کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اور اللہ فرما رہا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے فرما برداری سے کھڑے۔ اور فرما برداری کیا ہے؟ اتباع رسول اور اطاعت رسول۔ اللہ کے رسول نے جیسے حکم دیا کہ درمیان سے صف بناؤ، تکلیف ہوگی، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن جنت ایسے نہیں مل جائے گی، اتنا آسان کھیل نہیں ہے، خون پسینہ بہانا پڑے گا، مال و دولت کو اللہ کے سامنے خرچ کرنا پڑے گا، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے راستے میں ان مشقتوں کو اٹھانا ہوگا۔ تو اللہ کے سامنے فرما برداری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں مسجد میں نمازوں کا حکم دے رہے ہیں، اس طریقے سے ہماری ساری زندگی میں اطاعت نظر آئے، اسی طریقے سے ہماری ساری زندگی میں اتباع نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی کا موقع ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، اور ہم ہندوانہ رسومات کو اپنے گھروں کے اندر جنم دے رہے ہیں، اور ہمارا گھر ہندوؤں کا نمونہ، ہمارا گھر ہندو ایکٹرز کا نمونہ، ہمارا گھر ہندوانہ پکچرز کا نمونہ ہو۔
یہ اتباع کے خلاف، یہ اللہ سے محبت سے بغاوت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت اور اطاعت اور اتباع سے بغاوت ہے۔ اللہ کے رسول نے عجیب بات بیان فرمائی جو ہم سب کے لیے ایک قاعدہ کلیہ کے مانند ہے، ہم سب کے لیے ایک قانون ہے، ہم سب کے لیے ہر شعبے کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے اور ہر شعبے میں اس کو نافذ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس حدیث پہ عمل کر لیں جو میں بیان کرنے والا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، تو کبھی بھی کہیں جھگڑے نہیں ہوں گے، اداروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، خاندانوں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، عوام میں جھگڑے نہیں ہوں گے، جماعتوں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، بشرطے کہ ہم اس اللہ کے رسول کی حد کو اپنی جیتی جاگتی زندگی میں نافذ کر لیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ کرام آئے، جاء 3 رہط، 3 صحابہ کرام آئے اور آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو عبادات کے بارے میں دریافت کیا۔ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو بیان کیا، کأنہم تقالوہا، ان صحابہ کرام نے تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنی ذات کے اعتبار سے تھوڑا سمجھا اور کہنے لگے این نحن، ہم کہاں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ ان کے تو گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ بخش دیے گئے، چنانچہ ہمیں تو زیادہ اعمال کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک صحابی نے کہا اچھا میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی راتوں کو جاگتا رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، دن بھر روزے رکھوں گا، کبھی بھی فاصلہ نہیں لاؤں گا، افطار نہیں کروں گا، اصوم ولا افطر۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں تم نے کہی ہیں، وہ ہو تم لوگ جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو تینوں صحابہ کرام نے ظاہر ہے ایجاب میں سر ہلایا اور فرمایا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ ہم اپنے پلو سے مان لیں، چاہے وہ طلباء ہوں، چاہے وہ وارثین انبیاء ہوں، چاہے وہ تاجر برادری ہو، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں یہ پیغام دے دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خوب کان کھول کے سن لو، خبردار، ہوشیار، خوب کان کھول کے سن لو، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تاکیداً بیان فرمائی، اہمیت بیان فرمائی کہ جو بات میں کہنے والا ہوں کتنی اہم ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، وتمسکوا بہا، اسے تھامے رہنا، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے رہنا۔ اور اللہ کی مضبوط رسی صرف قرآن نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق اتباع القرآن و سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرمائی، قرآن کی پیروی اور میرے طریقے کی پیروی، یہ ہے حبل اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ، خبردار، ہوشیار، اللہ کی قسم، لأخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واتقاکم لہ،
اور اس کا سب سے زیادہ تم میں لحاظ رکھتا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، پہلے صحابی کو جواب دیا لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے کہ مسلسل روزے رکھے چلے جا رہا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گزشتہ انبیاء کے کسی عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صوم داؤد کے بارے میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے بارے میں اور ان کی عبادت کے بارے میں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اس کو افضل قرار دیا اللہ کے رسول نے۔ تو اس کو اگر کوئی اختیار کرتا تو ٹھیک ہے، مسلسل روزوں کو اللہ کے رسول نے خلاف سنت اور خلاف شریعت قرار دیا۔ تو پہلے صحابی کو جواب دیا لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ دوسرے صحابی کو جواب دیا وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں ساری رات جاگتا نہیں رہتا، جسم کا بھی حق ہے، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور وہ ارقد آرام بھی کرتا ہوں، لیٹتا بھی ہوں کچھ دیر۔ تو جسم کا بھی حق ہے، جسم کو حق دیتا ہوں، اس کو آرام پہنچاتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو ہم نے تکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو اپنی تکان دور کرتا ہوں۔ اور تیسرے صحابی کو جواب دیا کہ انسان کی خواہشات کا بھی حق ہے، اسلام راہبانیت نہیں سکھاتی کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ عیسائی پادریوں کی، گرجوں میں بیٹھ جاؤ عیسائی پادریوں کی طرح، یا غار میں جا کے بیٹھ جاؤ، جسم کی خواہش پوری نہ کرو، شادی نہ کرو۔ فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ پھر آگے جو بات بیان فرمائی وہ ہم میں جو بدعات کرنے والے ہیں، ہم میں جو رسومات کرنے والے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بے تحاشا روپیہ پیسہ برباد کرنے والے ہیں، اور مختلف ایام میں مختلف مہینوں میں بدعات پر اور اس کے پرچار پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ برباد کر رہے ہیں، جس کا جواب انہیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات بیان فرمائی، سننے کے قابل ہے۔ فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس نے میری سنت کو پس پش ڈال دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ جس سے اللہ کے رسول کا تعلق نہ ہو تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اس کے لیے تو وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کی خوشی منائیں، کوئی بھی دن آ جائے، کوئی بھی مہینہ آ جائے، ہم یہ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے، اس کے متعلق کیا احکام بیان کیے ہیں۔ مسلمان اندھا نہیں ہوتا، مسلمان بینا ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں اعلیٰ درجے کے بینا اس پوری امت کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے وارثین ہیں جو اللہ کے رسول کی احادیث کو سمجھتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ ہیں، ماہرین ہیں۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر اپنے جسمانی علاج کے لیے کبھی بھی سبزی والے کے پاس نہیں جاتے، کبھی بھی باٹا والے کے پاس نہیں جاتے، کبھی بھی انگلش بوٹ ہاؤس والے کے پاس نہیں جاتے، کبھی بھی کوآپریٹو مارکیٹ میں ہی جاتے ہیں، ہم اگر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیکل سینٹر جاتے ہیں، ہاسپٹل سے اس کا تعلق ہے۔ تو کیا دین کے معاملے میں، دینی بیماریوں کے معاملے میں ہم اتنے زیادہ آزاد ہو گئے اور اتنے زیادہ سمجھدار ہو گئے کہ ہم اپنی عقل سے سمجھ لیں گے اور اپنا علاج ڈھونڈ لیں گے؟ ناممکن ہے۔
ایک مثال میں دے کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری سے متعلق ایک آیت نازل ہوئی رمضان المبارک، اور اس میں فجر کا ذکر نہیں تھا. ابتداءً آیت نازل ہو گئی، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہوگا. اب ایک صحابی نے 2 دھاگے لیے، کالا دھاگا سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ لیا اور کھاتے پیتے رہے وقفے سے، حتیٰ کہ صبح صادق ہو گئی، روشنی نظر آنے لگی، سورج کی کرنیں ظاہر ہونے لگی. حیران و پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمول تھا صحابہ کرام فجر کے بعد جا کے اپنا کوئی خواب یا کوئی مسئلہ دریافت کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ آئے اور آ کے یہ ماجرا سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تمہارا تکیہ تو بہت کشادہ ہے کہ اس میں رات اور دن سب سمو گئے. اس سے مراد رات کی اندھیری صبح کاذب اور سفیدی سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے. تو صبح صادق تک کھانا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. تعقلون کے اول مخاطبین صحابہ کرام، تو صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں تاکہ تم سمجھو. لیکن آپ یہ دیکھیے عربی جاننے کے باوجود ان سے لغزش ہو گئی، ان سے تسامح ہو گیا، چوک ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا اور سمجھنا پڑا. تو آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ہم خود سمجھ لیں گے، مطالعے سے سمجھ لیں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ یہ بدعات اور رسومات بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ ہم ان کے ماہرین کے پاس جا کے نہیں سمجھ رہے، اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں. تو پھر ٹھوکریں کھائیں گے اور پھر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ان بدعات جو ہم مختلف ایام میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، ہم انہیں روکیں، سمجھائیں، اور ان سے کم از کم یہ پوچھیں کہ بھائی کس حدیث سے یہ ثابت ہے. رجب کے حوالے سے صرف ایک دعا، ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے جو چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بس اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما دے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہمیں مل جائے. گویا رمضان کے اہتمام کی طرف اشارہ فرمایا. بس یہ چیز ہے، اس کو ہم اپنے پلو سے باندھ لیں. اس کے علاوہ کوئی چیز ہم تک پہنچے کہ اس کی مبارک، جیسے میسیجز اس وقت فارورڈ کیے جا رہے ہیں کثرت سے رجب کے حوالے سے، سب من گھڑت ہیں، ان کی تردید کریں آپ کھلے عام. اور آپ کے پاس جامعات ہیں، علماء ہیں، الحمدللہ یہاں علماء حق موجود ہیں، ان کے پاس آئیں، آ کے ان سے دریافت کریں. جس طریقے سے ہم اپنے جسمانی علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے دریافت کرتے ہیں، تو روحانی بیماریاں جو پھیلائی جا رہی ہیں، جس کے ذریعے، جس کو اختیار کر کے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو ہم ان کے متعلق اللہ کے رسول کے وارثین سے پوچھیں جو اس قرآن کو، اس حدیث کو